السلام علیکم، میں ہوں انشپا اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز نیٹ ورک۔ شامل کریں گے نیوز بلیٹن۔ میرپور خاص سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں 39 معطل پولیس اہلکاروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اہلکاروں پر منشیات فروشی کی سرپرستی اور جرائم پیشہ عناصر سے روابط کے الزامات ہیں۔ ان کا تعلق میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھرپارکر اضلاع سے بتایا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق ان کے خلاف محکمانہ کارروائی اور تحقیقات جاری ہیں۔ عمرکوٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن پر مبینہ تشدد کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کیا۔ پریس کلب کے باہر مظاہرے میں بڑی تعداد میں صحافی اور شہری شریک ہوئے۔ مقررین نے واقعے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سامارو میں ہیسکو اور رینجرز نے بجلی چوری کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ کارروائی میں 100 سے زائد غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ یہ آپریشن شکایات واجبات کی عدم ادائیگی پر کیا گیا۔ حکام نے عوام سے بل بروقت ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ نوشہر افروز میں عالمی ویکسینیشن ہفتے کے موقع پر سیمینار منعقد ہوا۔ ڈاکٹروں اور صحت عملے نے ویکسین کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانا ضروری ہے۔ والدین سے اپیل کی گئی کہ ویکسینیشن مہم میں تعاون کریں۔ تلہار میں ایس ایس پی بدین نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں نے پولیس سے متعلق مختلف شکایات پیش کی۔ ایس ایس پی نے موقع پر فوری کارروائی کے احکامات دیے۔ تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ نوشہر افروز میں مزدوروں نے مبینہ ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے تنخواہیں نہ دینے اور تشدد کے الزامات عائد کیے۔ متاثرین کے مطابق ان پر جھوٹے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ سندھی ادبی سنگت بچل مہر کی انتخابی نشست منعقد ہوئی۔ اجلاس میں نئی عہدیداریاں متفقہ طور پر منتخب کی گئیں۔ مقررین نے سندھی زبان کے فروغ پر زور دیا۔ ادبی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے کا عزم کیا گیا۔ شکارپور میں عالمی یوم ملیریا کے موقع پر آگاہی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں صحت حکام اور عملے نے شرکت کی۔ مقررین نے ملیریا سے بچاؤ کی اہمیت پر زور دیا۔ عوام سے صفائی اور احتیاط کی اپیل کی گئی۔ میرپور ماتھیلو میں خاتون نے مبینہ ہراسانی کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے ملزمان پر تشدد اور دھمکیوں کے الزامات لگائے۔ خاتون کے مطابق پولیس نے انہیں انصاف فراہم نہیں کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ نوشہر افروز میں زمین کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نصیر آباد میں مہران کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا۔ اجلاس میں مختلف عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کا اعلان کیا گیا۔ ٹنڈو مستی خان میں کاروکاری کے مقدمے میں 10 سہولت کار گرفتار کیے گئے۔ پولیس نے مختلف ملزمان کو کارروائی کے دوران حراست میں لیا۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ پولیس نے تفتیش کا عمل تیز کر دیا ہے۔ تلہار میں پیپلز پارٹی کی نئی تنظیمی باڈی کا اعلان کیا گیا۔ مختلف عہدیداروں کی تقرری عمل میں آئی۔ کارکنان نے قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تقریب میں مبارکبادوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میرپور ماتھیلو میں درگاہ خاکی شاہ کا سالانہ عرس شروع ہو گیا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد درگاہ پر حاضری دے رہی ہے۔ لنگر اور محفل سما کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پولیس نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ ٹنڈو مستی خان میں ٹرالر اور کار کے درمیان حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے لیا ہے۔ شکارپور میں سابق چیف جسٹس کی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ تقریب میں اعلیٰ عدلیہ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے شخصیت اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ شرکاء کو سندھی اجرک اور ٹوپی کے تحائف دیے گئے۔ شہزاد پور میں پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں کیک کاٹا گیا اور دعائیں کی گئیں۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عمران خان کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ پاک پتن میں ورکرز نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے سڑک بلاک کر کے نعرے بازی کی۔ انہوں نے فوری تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کی اپیل کی گئی۔ ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے کانگریس کو بریفنگ دی۔ رپورٹ کے مطابق کشیدگی کے معاشی اثرات جاری رہیں گے۔ سیاسی و معاشی خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔
चिन्योट में कमिश्नर ने जिला कारकर्दगी का जायजा इजलास किया। सफाई, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर हिदायत जारी की गई। अस्पताल और मंसूबों का भी तफसीली मुआयना किया गया। शफाफियत और मयार पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया गया। पाकपतन में तालिब इल्म को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिम ने मुजाहमत पर तालिब इल्म की हड्डियां तोड़ दी। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रहीम मियां खान में पुलिस ने मंशियात और शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। 3 मुलजिमान को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से चरस और शराब बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। रहीम मियां खान में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुलजिम इकबाल मंगरियो मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने असलहा भी बरामद कर लिया। DPO ने पुलिस टीम को शाबाशी दी। मेहर में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकया पुलिस जमादार के बेटे की शादी में पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मेहर में सुलह के मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। फरीकैन के दरमियान इब्तदाई तौर पर रजामंदी हो गई थी। बाद में बाज अफराद की मदाखलत से मामला बिगड़ गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। नौशहर में फायरिंग से एक बुजुर्ग शख्स जाँ बाक हो गया। नामालूम मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। सांगई में सरकारी गोदामों के लिए गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। किसानों और सप्लाई में मसाइल सामने आ रहे हैं। हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मसले की वजूहात जानने की कोशिश जारी है। सजावल में पीपल्स पार्टी का तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ। नई तंजीमी बॉडी का तारुफ करवाया गया। रहनुमाओं ने कारकुनान की खिदमत को सराहा। पार्टी को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म किया गया। टंडो मस्ती खान में नौजवान ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी कर ली। 16 साला तालिब इल्म ने दरख्त से फंदा लगा लिया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके वर्षा के हवाले कर दी। वाक़ये से इलाके में अफसोस की फिजा कायम हो गई। स्विस एयर की दिल्ली से ज़्यूरिख जाने वाली परवाज में इंजन में आग लगने का वाक़या पेश आया। तैयारे ने टेक ऑफ के फौरन बाद हंगामी लैंडिंग की, जिसके नतीजे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। परवाज में 228 मुसाफिर और 4 बच्चे सवार थे। अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान पेश आने वाले वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरका की खैरियत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन की सलामती और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.fez.tv, www.dailyfaizaawam.com और यूट्यूब चैनल फैज न्यूज नेटवर्क। अल्लाह हाफिज। फैज न्यूज, फैज सबके लिए।